الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک پیدا کرنے کے بعد اس کی تقدیر کو لکھا ہے اور یہ تقدیر جس کو عموماً ایک سمجھنے میں بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ تقدیر ہے کیا چیز، اور تقدیر کے اندر زیادہ الجھنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ تقدیر کا مسئلے کو انتہا تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقدیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عظیم سمندر ہے، اس کے اندر نہ داخل ہو، اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ سر اللہ قد خفی علیک، اللہ کا ایک راز ہے، تم اس کو افشا نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ آج میں جو سمجھا رہا ہوں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آج کل ہم لوگ بنا میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، میری قسمت میں یہ لکھا ہے کہہ کر ہم کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور تقدیر کا بہانہ بنا کر میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، میری قسمت میں یہ لکھا ہے، اس کو کہہ کر نا ہم وہ جو تدبیر ہے نا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں ہم بہت سارے کاموں سے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے شیطان کی چالی ہوتی ہے
وہ چال چلا کر انسان کو تدبیر سے روک دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ جب تقدیر کا معاملہ ایسا ہے تو پھر میں بھروسہ نہ کر لوں کہ جس طرح روایات میں آتا ہے کہ انسان کا ایک ٹھکانہ جنت میں بھی لکھا ہوا ہے، کتب مقعدہ من النار و مقعدہ من الجنہ، ایک جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ ہے، ایک جہنم کے اندر بھی. اب یہ دونوں ٹھکانے اس کے لکھے ہوئے ہیں. تو صحابی نے عرض کیا کہ کیا ہم پھر اس پر بھروسہ نہ کریں کہ ہمارا جو ٹھکانہ جو بھی ہے تو ہم نے ادھر ہی جانا ہے جو اللہ نے لکھا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی عمل کرتے رہو، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ تم جس چیز کے لیے جو تمہارا راستہ ہے نا وہ تمہارے لیے آسان بنایا جائے گا، تم عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا واقعہ ہے، پورے واقعہ نہیں بیان کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی کہ تم جاؤ اور دیوار کے پیچھے جو لوگ بھی آ رہے ہیں نا تو کہو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کو جنت کی بشارت دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جا کر جو بھی ملے جنت کی بشارت دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ملے، کہا کدھر جا رہے ہو ابو ہریرہ؟ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر اپنے جوتے بھی دیے تھے. آپ نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بشارت دینے کے لیے بھیجا. تو آپ نے ان کو روکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت اور تھی. آپ کو روکا، اس کو روکا واپس جاؤ. جب واپس جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے آگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اگر کیا ہوا؟ کہا عمر رضی اللہ عنہ مجھے روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے یہ حکم دیا ہے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر میں نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ ان لوگوں کو عمل کرنے دیں، وگرنہ یہ لوگ تو کہیں کہ ہمیں جنت کی بشارت مل گئی ہے، اب عمل نہیں کریں گے تو جنت کی بشارت ویسے بھی مل گئی، عمل چھوڑ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک عمر تم صحیح کہتے ہو، ابھی ان کو بشارت نہ دو. آپ نے کہا کہ ابھی بشارت دو ورنہ یہ عمل چھوڑ دیں گے. کہاں عمل کرتے رہو. اب ہمارا حال یہ ہے ہم بہت سارے امور کے اندر یہ کہہ کر بھائی کہ نماز پڑھنے چلے جاؤ، بھائی یار میرے مقدر میں ایسا لکھا ہے کیا کروں، توفیق ملے گی تو چلا جاؤں گا. یہ شیطانی جواب ہوتا ہے، یہ رحمانی جواب نہیں ہے. یہ کہاں تقدیر میں کس نے کہا تھا تیرے تقدیر میں یہ لکھا کہ تو گھر میں بیٹھے دکان میں بیٹھے اور نماز کے لیے نہ جا؟ کہاں سے پتہ چل گیا؟ کون سی روایت میں ایسی آگے بھی تیرے تقدیر میں جو ذلت لکھی ہے کہاں پڑھا ہے؟ یہ جو تقدیر کا بہانہ بنا کر ہم عملوں کو روکتے ہیں، یہ میرے تقدیر میں کہاں سے لکھا؟ کس نے لکھا؟ کہاں سے آ گیا کہ یہ تقدیر میں لکھا اس لیے میں بیٹھا ہوں؟ اور بھائی یہ بات نہیں ہوتی تقدیر میں یہ لکھا. یہ یاد رکھے تقدیر میں لکھنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہیں میرے تقدیر میں یہ لکھا میں بیٹھا رہوں گا اٹھ کے جاؤں گا نہیں تو میرے تقدیر میں یہی لکھا ہے. یہ کس نے کہا تقدیر میں لکھا؟ یہ شیطان پلاننگ بنا کر انسان کو عمل سے روکتا ہے. ایک لفظ یاد رکھیں، تقدیر میں جو لکھا ہے اس کو اپنی جگہ پہ چھوڑیں، تدبیر کرتے رہیں، تدبیر کرتے رہیں، تدبیر کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، اس کو نہ چھوڑیں. یہی تمہاری تقدیر ہے، یہی تقدیر ہے جو عمل کرتے رہو. بھائی ہمیں اگر کھانے کی ضرورت ہے نا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے میں بیٹھا رہوں گا آرام سے، یہ تھان میرے تقدیر میں ہوا تو میرے پیٹ میں آ جائے گا. وہاں کوئی بھی یہ بہانہ نہیں بناتا، اٹھ کر جاتا ہے کھانے کے پیچھے. یہ کیوں نہیں کہتا میری تقدیر میں لکھا میرے پیٹ میں آ جائے گا؟ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسے ہوتے ہیں نا تو کوئی نہیں کہتا کہ میرے پیٹ کے اندر آ جائے گا اور میں سیراب ہو جاؤں گا. اور بھائی اٹھ کے بھاگتا ہے، جا کر پانی پیتا اپنے پیاس ہو جاتا ہے. اپنی جسم کے اتنے فکر مند ہے،
اپنے کپڑے، اپنے پیزار، اپنے جوتے، اپنے پوشاک، اپنی سب چیزوں کے لیے تقدیر کا بہانہ بنا کر آرام سے نہیں بیٹھتے. وہاں تو بہا کرے ہوتے ہیں. یہاں تجارت ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے. صبح صبح اٹھ کر جو ہے نا 6 بجے اٹھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں. تقدیر کا بہانہ بنا کر آرام سے بیٹھ جائے نا. میری تقدیر میں لکھا مجھے آئے گا تو آئے گا، ٹھیک ہے، میں جو کام کروں یا نہ کروں مجھے جو ہے پیسے آئیں گے. یہاں کیوں نہیں بہانہ بنا کر بیٹھ جاتے؟ ادھر نظر آتا ہے یار کہ محنت کروں گا، چلوں گا، جاب کروں گا، ملازمت کروں گا، کام کروں گا، تجارت کروں گا، کچھ آئے گا. یہاں تقدیر کا بہانہ بنا کر بیٹھتے نہیں ہیں. اور جب نیکی کا کام آتا ہے نا تو یار میرے مقدر میں اٹھ کر دوست کا نماز پڑھوں گا، نہیں تو نہیں پڑھوں گا. یہ عجیب سا فلسفہ ہے. جہاں اللہ کی منشا ہے کہ میرے بندے عمل کرتا رہے، ثواب کے لیے نکلتا رہے، ثواب کے لیے اعمال کرتا رہے، ٹھیک ہے نہیں، یہ چیز کرتا رہے، وہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور دنیا کے جان کی، جسم کی فکر کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں تقدیر کا بہانہ کوئی نہیں بناتا. اور یہ ایک عجیب سا نظام ہے کہ ہم صرف نیکیوں میں یہ فلسفہ چلاتے ہیں، وہ بہت غلط ہے. آج ہم نماز کے لیے نہ اور بیٹھے رہ گئے کہ تقدیر میں لکھا تھا یار میں نہیں جا سکا ہوں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو کیا خیال ہے اس پر پھر مواخذہ نہیں ہوگا؟ اس پر گرفت نہیں ہوگی؟ اگلی بات یہ ہے کہ اس پر مواخذہ بھی ہوگا، گرفت بھی ہوگی، گناہ بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، پکڑ بھی ہوگی، لیکن کیا کس نے؟ اس صحیح تندرست اعضاء والے انسان نے خود کیا. اس کو اٹھ کے جانا چاہیے، نہیں کیا. ابھی نہیں جا رہا، اپنے پاؤں نہیں ہلا رہا، اپنے ہاتھ نہیں ہلا رہا، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے رہا، جگہ سے اٹھ نہیں رہا، پھر تقدیر کا بہانہ بنا کر بیٹھ رہا ہے. تو کیا خیال ہے یہ ساری چیزوں میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ جو دل پہ بیٹھا ہے اس کے لیے بھاگ رہا ہے، جو دل پہ نہیں بیٹھا بے وقت کر کے اس کے لیے نہیں جا رہا. تو یہ چیزیں ہماری نیکیوں کے اندر جا کر یہ بہانے بنا کر ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اب میں بتاؤں آپ لوگوں کو، دیکھو ہماری تقدیر میں گالی لکھی ہے، زبان میری حرکت کر رہی ہے، بک بک میں کر رہا ہوں، گالی میں دے رہا ہوں، پھر کہو میری تقدیر میں اس نے میں گالی دے رہا ہوں. اب تقدیر میں تو اللہ پاک نے منع نہیں کیا. غیبت میں اپنی زبان سے کر رہا ہوں، جھوٹ اپنی زبان سے بک رہا ہوں، اور پھر کہو میری تقدیر میں یہ کہ میں جھوٹ بک رہا ہوں. بھائی اللہ پاک نے تو منع کیا، اللہ نے غیبت سے منع کیا، چغلی سے منع کیا، حسد سے منع کیا، تکبر سے منع کیا. اللہ منع فرما رہے، اللہ رو کرے، اللہ 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 رو کرے بندے کو. بندہ کر رہا ہے، کیا کہے گا میری تقدیر میں اس لیے میں کر رہا ہوں، اور پھر کیا کہے گا کہ جہنم میں نہ جاؤ، جنت میں چلا جاؤ. فلسفہ عجیب سا ہے. بھئی ہم شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف کر رہے ہیں سب کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، مشکات کی روایت ہے، لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب. میری بھی لعنت ہے اس شخص پر، اللہ کی بھی لعنت ہے اس شخص پر، اور ہر نبی کی دعا قبول ہے. اور اس کے اندر فرمایا الزاہد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں زیادہ کرنے والا، میری جو ہے نا آل کی، اولاد کی حرمت کو پامال کرنے والا، بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا. اور اس کے آخر میں جملہ ہے التارک لسنتی، میری سنت کو چھوڑنے والے پر میری بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہے. میرے پیارو ذرا سوچو تو صحیح، یہ نبی کی سنت کو میں اور آپ اپنے اختیار سے چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ یہ نبی کی سنتوں کو میں اور آپ اپنے اختیار سے چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ ہم نے کپڑا پہننا ہے، سنت کے مطابق پہن لیں. کیوں نہیں ذہن میں آتا کہ یہاں میرے نبی کی ایک سنت بھی ہے؟ ہم ہر وقت جو ہے نا حجام کے سامنے جا کر داڑھی کٹوا رہے ہیں. کیوں نہیں خیال آیا کہ میں نبی کی سنت کو کاٹ کے نالی میں پھینک رہا ہوں؟ جب سوچو تو صحیح، کیوں نہیں دل پہ درد ہوتا؟ کہاں کیا مسلمان کی غیرت، کدھر گئی شرافت، کہاں گئی انسانیت، کدھر گئی نبی کی محبت؟ اتنی سی ہے، مرضی ہر چیز پہ اپنا چلائیں، جوتا تک ہم نبی کی سنت پر نہیں پہنے.
لباس تک جوتے نبی کی سنت میں لباس تک نہیں پہنتے. مسجد سے آنا جانا, گھر میں آنا جانا کی دعائیں نکلنا, سنت کے مطابق گاڑی میں بیٹھنا نکلنا, دعا سلام سامنے کرنا. کہاں ہے کھانے پینے کی سنتیں؟ یہ سب کچھ پانی پینے کی سنتیں کیا نہیں میدان میں کہیں نہیں ملتا کہ سنتیں کیا ہے؟ ملتا ہے سب کچھ. کرے کون؟ میں اور آپ کو کرنا تھا, جان بوجھ کے نہیں کر رہے. اور اگر یار کبھی نہیں یاد آ گیا نا, تو جس وقت یاد آ گیا تو استغفار کر لیں, یا اللہ میری توبہ, مجھے یاد نہیں آ گیا, یا اللہ مجھے معاف کر دینا, میں اگلے ٹائم پہ کروں گا. یہ دل میں درد ہی نہیں ہے. اور پھر اس وقت ہم امید لگا کے بیٹھے جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. پھر کیا عجیب سا فلسفہ ہے. تو میرے بھائیوں, یہ جو تقدیر کا مسئلہ بہانہ بنا کر عمل کو چھوڑ دینا نا, یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ ہم سے اللہ نے نہیں پوچھنا. یہ جملہ یاد رکھو, اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا اس لیے تو نے یہ کیا. نہیں, یہ پوچھنا ہے بندے عمل کتنا کیا تھا. بس پوچھ یہ ہوگی کہ عمل کتنا کیا تھا, پوچھ یہ ہوگی کہ سنت پہ تو کتنا چلا تھا. یہ نہیں پوچھے گا آپ یہ کہیں گے آگے سے جواب دیں گے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا. اللہ فرمائے گا کام میں نے کتنے تمہیں بتایا تمہاری تقدیر میں یہ. ہاں, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تدبیر کرو, تقدیر کا بہانہ بنا کر بیٹھو نا, یہ نہ کرو. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, غور کرو ذرا. میں نے کہاں رہنا ہے, میں نے رات کدھر گزارنی ہے, میں بستر پر سوؤں گا کہ باہر سوؤں, میں کہیں جو فٹ پاتھ پہ میرا سونا مقدر ہے یا میرا گھر میں. یہ بات تقدیر کی ہے. مثال کے طور پہ انسان چل رہا ہے, سفر کر رہا, کہیں اچانک گاڑی روک گئی, کہیں وہیں پر ٹھہر گیا, کچھ کو اور ہو گیا, کچھ اور ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کے مقدر میں یہ بات تھی, اس طرح کیا کرے یار, اچانک آ گیا. ہم تو چل رہے تھے اچھی جگہ پہ, کسی ہوٹل پہ رہنے, کسی اچھی جگہ پہ, راستے میں آگے واقعہ آ گیا, معاملہ آ گیا, گاڑی خراب ہو کچھ ہو گئی. اس کو کہتے ہیں یار اب تقدیر میں تھا, ایسا کیا کریں. اب یہ ہے, اس پر ہمیں اللہ نے کوئی گناہ نہیں دینا کہ تو کیوں فٹ پاتھ پہ سویا تھا. ابھی بھی جان بوجھ کے تو نہیں سویا نا, اگر سویا تو کیا ہوا, اس پر نہیں پوچھنا اللہ نے. ہاں, اس وقت بھی ہم ثواب لے سکتے ہیں. ہم یہ کہیں گے یا اللہ آپ کی تقدیر پہ میں راضی ہوں, میں کیا کروں, اب آپ کی مرضی ہے. اللہ حفاظت کر دیں گے اس کی, اللہ اس کو محفوظ کر دیں گے. میرا بندہ اس حال میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے. اب یہ تو نہیں ہوتا نا, ہم جہاں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں, مصیبت کیا ہو گئی, اس کو کیا ہوا, اس کو کیا ہوا, یہ کیا ٹینشن آ گئی, یہ کیا مسئلہ آ گئی, کیا باتیں, کیا جملے نکال رہے ہیں. یہاں مسئلہ تقدیر کا آتا ہے نا, وہاں پر ہماری زبانوں سے کچھ اور نکلتا ہے. اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا. بیمار ہو گیا انسان, بیمار ہو گیا, بھئی اللہ کی مرضی ہے, بیماری آ گئی تو کیا کریں. ہم جان بوجھ کر کوئی بیماری لاتا ہے نہیں, اللہ کی طرف سے آ گئی. جو بھی آئی بیماری آ گئی, ہم مانگنے کے اوپر ہے, ہم مانگیں کہ اللہ پاک سے اللہ معاف کر دے یا اللہ ٹھیک کر دے. یہاں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہاں ثواب لینے والی بات کیا ہے کہ اس کے اوپر وابلہ نہیں کرنا, جزافزہ نہیں کرنا, پریشانی نہیں کرنی. یا اللہ آپ کی مرضی ہے, میں کمزور ہوں, متوجہ حضور یہ ہونا ہے, ثواب لینا اس پر بھی. ہاں, یہاں تقدیر کا مسئلہ یہ ہے, میں بیمار ہوں, میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھ, معاف نہیں ہے. ہاں, بیٹھ کر نہیں پڑھتا, لیٹ کر پڑھ. اب تخفیف کر دی ہے نا, یعنی یہ نہیں کہ سختی نہیں کی ہے کہ یار اللہ پاک کے تقدیر میں تھا, تو بیمار تھا تو کھڑا کر کیوں نہیں پڑھی. یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا کہ بندے پڑھ جہاں تک سکتا تھا وہاں تک کیوں نہیں کیا. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, تقدیر کا بہانہ بنا کر تدبیر کو نہ چھوڑیں. عمل کرتے رہیں, عمل کرتے رہیں. ہر کام کے اندر دیکھیں اس پر مجھے ثواب مل رہا ہے, یا اللہ ثواب کا موقع میں ضائع نہیں ہونے دیتا, ثواب حاصل کروں. میں کیسے کروں, یہی چیز ہے اصل سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور کرنے کی. اسی کو کہتے ہیں تدبیر. تو اسی لیے تدبیر کرتے رہیں, آگے چلتے رہیں. جنت ہمارے مقدر ہے انشاءاللہ, لیکن کرتے رہیں گے تو. مرضی اپنی نہ چلائیں, مرضی اپنی نہ چلائیں, مرضی خدا کے لیے اپنی نہ چلائیں, مرضی رسول اللہ کی چلا دیں. بس
مرضی رسول اللہ کی چلا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھیں آپ نے کیا کیا, کیسے کھایا, کیسے پیا, کیسے بیٹھے, کیسے چلے, آپ کا لباس کیسا, آپ کی داڑھی کیسی, آپ کے سر کے بال کیسے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا, آپ کا چلنا پھرنا کیسا. یہ مرضی اللہ چاہتا ہے. اے بندو تم سے اور کچھ نہیں چاہتا, نبی کی سنتیں چاہتا ہوں بس. لقد دو آیتوں میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس آیت میں انتہا کر دیے. ہر کام میں نبی کو اسوہ حسن. اور دوسری چیز, ہر کام میں نبی کی اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی پیروی کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. محبت کا تقاضا یہی ہے میرے دوستوں, محبت کا تقاضا یہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری نمازیں اپنی مرضی کی ہے, ہم مسجد میں بھی آ کر اللہ کی مرضی کے نہیں جھکتے نہیں ہے. وہاں پر بھی ایک آدمی کھڑا ہوگا اپنی مرضی کو پر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے, کس کے سامنے کھڑا ہے, یہ اس کی سوچ بھی نہیں ہے. وہ ساری سوچوں میں صرف کاروبار میں, باہر میں, دوستوں میں, یاروں میں, کاموں میں, اس میں ساری سوچوں میں وہاں پر ہے ایک اللہ ہی غائب ہے. اگر بتائیں تو پھر کیا ہے یہ؟ ہم تو مسجد میں آ کر اپنی مرضی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضی نہیں, اپنی مرضی چاہتے چلاتے. کامیابی کیسے ملے گی, وہ کیسے حاصل کریں گے؟ تو میرے پیاروں, سب کے سب بیٹھے ہوئے سارے انسان, میں یقین سے کہتا ہوں, اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں, اگر سب کے سب المؤمنون کا جسد واحد, سارے مومن ایک ہی جسم کی طرح ہو جائیں, سب آپس میں محبتیں کرنے والے ہو جائیں, سب فرق مراتب کے اعتبار کرنے والے ہو جائیں, سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہو جائیں, انقلاب اسی کا انقلاب اسی کا نام ہے. وہاں شر نہیں آ سکتا جب سب خیر جمع ہو, لیکن اس خیر سے ہم خالی ہیں. وہ یہ ایسا, وہ ایسا, یہ ایسا, وہ ایسا, یہ ایسا, وہ ایسا, یہی چیز چل رہی ہے. میں ایسا کوئی نہیں کہتا, میں ٹھیک مکمل ٹھیک 100%. میرے اندر یہ غلطی, سوال نہیں پیدا ہوتا بھائی مجھے کیوں کسی نے یہ کہا. اللہ اکبر کبیر. تو میرے بھائیوں, ہم اپنے تدبیروں پہ عمل کریں, اپنے دلوں کے ارادوں کو دیکھیں, اپنے نیتوں کو دیکھیں. ہماری نیتوں پر بھی ہمیں عمل ملتا ہے اگر صحیح نیت ہو. اللہ قدر قدردان ہے, صحیح نیتوں پر بھی اجر مل رہا ہے. صحیح نیتوں پر, یہ مسئلہ ہے سر, صحیح نیتوں پر بھی اجر مل, کام نہیں کر سکے نیت کی اس پر بھی اجر مل گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت سمجھ کر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.